مستقل سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں. مستقل سیاسی جماعتیں اسی ایجنڈے پر کہ کس طرح ہم نے اس خطے سے اسلامی تہذیب کا خاتمہ کرنا ہے. اور کوہاٹ کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب پچھلا الیکشن ہوا، عام انتخابات ہوئے، تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، بڑے بڑے لوگ تھے، اور مجھے آمادہ کرنے کے لیے کہ میں تحریک انصاف سے صلح کر لوں. شاید میں نے کبھی یہ آپ کو بات بتائی نہیں ہے. 3 میٹنگیں میرے ساتھ ہوئی، اور جب میں آمادہ نہیں ہوا اور میں نے کہا میرے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، جس بنیاد پر میں نے اختلاف کیا ہے اس پر میں قائم ہوں. جس پر میں نے اختلاف کیا ہے اس پر میں قائم ہوں. اور میں یہ جنگ لڑوں گا. کوئی مصالحت نظریے اور عقیدے پہ نہیں ہو سکتی. اور میں نے کہا، تیسری میٹنگ میں میں نے کہا کہ اب شاید میں مزید اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات نہ کروں. یہ آپ کی اور ہمارا آخری اجلاس ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ نے تو بالکل چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے، اور آپ تو مزید بات ہی نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. تو ہم آپ کے سامنے 1-2 باتیں کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور فرمائیے. انہوں نے کہا ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریریں نوٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی تقریر میں 2 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ عمران خان یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، اور دوسری بات آپ کرتے ہیں کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کا ایجنٹ ہے. کیا ہم نے آپ کی تقریریں غلط نوٹ کی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح نوٹ کی. میں نے یہ 2 باتیں ہر دفعہ کہی ہیں، ہمیشہ کہی. مجھے کہنے لگے آپ کی دونوں باتیں صحیح ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب! مجھے کہنے لگے آپ کی یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں. آئے بھی ان کی طرف سے صلح کرنے پر مجھے آمادہ کر رہے ہیں، اور پھر جب میں ان سے آمادہ نہیں ہو رہا ہوں تو مجھے پھر آخر میں یہ حقیقت بھی بتلاتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. آگے جا کر کہتے ہیں کہ تو پھر ہم نے اس صوبے پر ان کو کیوں مسلط کیا؟ یہ نہیں کہ عوام نے منتخب کیا ہے، ہم نے اس صوبے پر ان کو کیوں مسلط کیا؟ اس لیے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں. ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے موزوں آدمی نہیں تھا. آپ کانفرنس کر رہے ہیں، تہذیب اسلام کانفرنس. سنو ذرا، آپ کو حقائق معلوم ہونے چاہیے کہ ہم کن مراحل سے گزرتے ہیں، کہاں سے گزر کر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، کیا حالات ہم پہ گزرتے ہیں. کہنے لگے ہم نے اسی لیے ان کو ان صوبے پر مسلط کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی اس گہری جڑوں کو اکھیڑنا، اس سے زیادہ موزوں لوگ ہمارے پاس اور نہیں تھے. اسلام! اسلام! اسلام!
میرے محترم دوستو، پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو بھی تو پتا ہے کہ بین الاقوامی اقتصاد یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اب یہاں پیسہ آئے گا اور بہت زیادہ پیسہ آئے گا، اور گلی کوچوں تک یہ پیسہ جائے گا، اور تمہارے مسجد تک یہ پیسہ جائے گا، اور ایک ایک مولوی تک پیسہ جائے گا۔ اور فضل الرحمان یاد رکھنا، پھر ایک مولوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تم تنہا رہ جاؤ گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس ایجنڈے کے ساتھ یہ لوگ آئے اور کس طرح انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، کس طرح انہوں نے ہمیں للکارا، کس طرح انہوں نے ہمیں احساس دلایا کہ پیسہ کا سیلاب آئے گا اور پھر تم اس کے آگے نہیں ٹھہر سکو گے، تمہارا مولوی اور مسجد کا امام بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور ہم نے کہا کہ بہرحال ہم نے ایک نعرہ مستانہ لگایا ہوا ہے، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہم جانے اور تمہارا پیسہ جانے۔ میرا عقیدہ تھا کہ میرا قرآن کہتا ہے اس طرح کے پیسے سے مت ڈرو، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ کافرانہ قوتیں بھی ہمیشہ دولت کے بل بوتے پر اللہ کے دین کا راستہ روکتی تھی۔ رب العزت نے فرمایا پیسے سے مت ڈرو، پیسہ خرچ کرنے دو ان کو، یہ پیسہ بھی خرچ کریں گے، پھر کفِ افسوس بھی ملیں گے، اور پھر ہاریں گے بھی اور مغلوب بھی ہوں گے۔ آج میں بڑے اس تہذیب اسلام کانفرنس میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے، ہم نے اس قوت کو زمین بوس کر دیا ہے، یہ زمین بوس ہو چکے ہیں، اب ان کا پیسہ ان کے کام نہیں آیا، ان کے NGOs ناکام ہو چکے، ان کا ایجنڈا ناکام ہو چکا، اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس صوبے میں ہم ان کو شکست بھی دیں گے۔ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا، بلا وجہ نہیں کر رہے۔ میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گئے اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں ان لوگوں سے ڈروں جن کا صبح کچھ ہے اور شام کا کچھ، جن کی کوئی زبان نہیں، جن کا کوئی لفظ نہیں، کبھی بیان دیتا ہے افتخار چودھری پاکستان کی